نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسن حسین آپ علیہ السلام کے نواسے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی اولاد حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے چلی۔ حضرت آپ علیہ السلام کی اس قدر محبت تھی اپنے نواسوں سے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابی فرماتے ہیں کہ جب ہم آپ علیہ السلام کے گھر تشریف لے جاتے تو آپ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہوتے، تو جب سجدے کی حالت میں آپ علیہ السلام جاتے تو حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کمر مبارک پر چڑھ جاتے، اور آپ علیہ السلام جب سجدے سے اٹھنے کا ارادہ کرتے تو انہیں اپنے ہاتھ سے تشہد کی حالت میں اپنی گود میں بٹھا لیتے۔ یعنی اس قدر آپ علیہ السلام کو اپنے نواسہ سے بہت زیادہ محبت تھی، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے نفرت کرتے گا اور وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ اب میں چند باتیں آپ کو ان کی شہادت کے بارے میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 10 محرم کو ہوئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ظالم بادشاہ جو کہ کوفہ کا تھا حکمران، اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہاتھ پر بیعت کرنے کا کہا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پسند نہیں تھا کہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ میں کسی بھی یعنی غیر حقدار پر بیعت کروں، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکمران کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، اور وہ سمجھتے تھے کہ اس میں آل محمد کی بےعزتی ہے، اور انہوں نے اس ظالم بادشاہ کے خلاف جہاد کیا۔ ظالم بادشاہ اس نے ناحق طور پر ان کو شہید کیا، اور ظالم بادشاہ کو صرف حکومت کی لالچ، دولت، یہ چیز اس کی چاہیے تھی، اس لیے اس نے نواسہ رسول کو تنگ کیا اور مجبور کیا کہ اس کے ہاتھ پر وہ بیعت کرے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا نہیں چاہتے تھے کہ وہ کسی ظالم کے ہاتھ پر بیعت کریں، تو انہوں نے ان کے خلاف جہاد کیا اور پھر اپنی شہادت پالی۔ تو پھر ایک دن ظالم کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا، اور اس کی دولت کا بھی خاتمہ ہو گیا، اور اس ظالم بادشاہ جس نے ان کو یہ حکم دیا تھا اس کو ان کی قبروں میں سے توہین کی گئی اور ان کی بے حرمتی کی گئی۔ اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کے کاموں میں دیر ہے اندھیر نہیں، اس لیے قرآن مجید میں آتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ ظالم کے ظلم سے غافل نہیں ہے، انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ ظالم کو مہلت دے رہا ہے اس دن کے لیے
جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اور قرآن مجید میں حضرت بنی اسرائیل کا قصہ بہت بار ذکر کیا گیا ہے۔ فرمایا لہا ما تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہ ایک امت تھی جو پہلے گزر چکی ہے، ان کے لیے وہ تھا جو انہوں نے کیا اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کرو گے۔ تو اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ظالم کے خلاف ہمیشہ جد و جہد کرنی چاہیے اور حق بات کرنی چاہیے۔ آج اس محرم کے مہینے کو ہم لوگوں نے ایک صرف سوگ کا مہینہ بنا دیا ہے، جبکہ اس محرم کے مہینے میں دو عظیم شہادت ہوئی ہیں، اور شہادت ہمیشہ مسلمانوں کے لیے فخر کا باعث ہوتی ہے۔ آج نواسہ رسول نے 10 محرم کو جام شہادت جب پایا تو آج ہمارے تک وہ دین پہنچا ہے۔ اب ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کے ساتھ ہوں یا پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوں، یہ ہمیں خود فیصلہ کرنا چاہیے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قاتل تھے ان کا مقصد صرف حکومت، دولت اور عیش و عشرت تھا، جبکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد صرف اور صرف آخرت تھا۔ تو اسی لیے ہمیں آخرت کی طرف سوچنا چاہیے، اور ہمارے لیے یہ ایک شہادت ایک بہترین نمونہ ہے کہ کوئی بھی تکلیف مسلمان کو جب بھی پیش آئے کافر کے خلاف تو وہ اس کو بھرپور طریقے سے اس کا مقابلہ کرے اور کافر کو ختم کرے اور دنیا سے کفر کا خاتمہ کیا جائے اور خاتمہ کیا جائے۔ تو یہ تھا ایک آج چھوٹا سا بیان جو آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ بیان سن کر پسند آئے گا اور اس پر عمل کرنے کی اللہ آپ کو اور مجھے توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔